सूरह फातिहा, कुरान पाक की सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगे। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आप घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हर जुम्मे वालिदैन की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह दुखान बड़ी कमाल की सूरत है। सूरह अद-दुखान ये पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। किसी प्रॉब्लम में है, सूरह दुखान पढ़ें। आगे चलते हैं। किसी की जो करीबुल मर्ग हो, बाज़ औक़ात किसी पर सकरात का आलम होता है, लास्ट ब्रीथ चल रही होती है, तो उसके पास जाकर सूरह जासिया पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर होगा। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैरों बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, अगर आप में से कोई फलों वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है या जमींदारी है, जरा गौर से सुन लें। सूरह काफ ये पढ़ने से बाग के फलों में कसरत होती है। सूरह रहमान, सुभान अल्लाह, 11 बार पढ़ने से तमाम मकासद पूरे होते हैं। सूरह वाक़या जो शख्स रोजाना पढ़े उसे कभी फाका ना होगा। सूरह वाक़या की आदत डाल लें। सूरह मुल्क, सुभान अल्लाह, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़्ज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है। सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर, अगर ऐसे बच्चे हैं आपके घर में जो हाफिज कुरान बन रहे हैं या आप हिफ्ज़ कुरान करना चाहते हैं, तो सूरह मुद्दस्सिर को पढ़कर हिफ्ज़ कुरान की दुआ मांगी जाए तो कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। सुभान अल्लाह। सूरह नाज़िआत पढ़ने से जान कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशराह, जब ये आप ट्रेवल पर जाएं या आपका माल किसी कंट्री में जा रहा है, शहर में जा रहा है, तो सूरह अलम नशराह को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होगी। सूरह वत्तीन, सूरह तीन जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतरीन होते हैं। सूरह अलक, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जोड़ों में जिनके दर्द है, सूरह अलक जो है इसको पढ़ लें तो जोड़ों के दर्द का इसमें इलाज है। सूरह कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना, बर्स और यरकान का इसमें इलाज है। सूरह ज़िलज़ाल जो पढ़े 1/4 कुरान के बराबर है। जिस आदमी या जानवर को नजर लग गई हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। अगर मेरा भाई कोई कर्ज में है तो सुनिए, सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर जो है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज अदा हो जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमज़ा और सूरह फील बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। अगर कोई बे औलाद है तो सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिबे औलाद हो जाता है। तो सूरह कौसर का विर्द, इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरत पूरी पढ़ते रहा करें। सूरह काफिरून 1/4 कुरान के बराबर, सूरह इखलास 1/3 कुरान, 3 बार पढ़ ले तो पूरे कुरान का सवाब। और सुभान अल्लाह, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने से जिन्नात और हासिदीन से हिफाजत रहती है। सुभान अल्लाह, ये है कुरान पाक। अगर इससे दोस्ती हो, इलाज भी इसी में है। इसको पढ़ें तो मालूमात भी इसी में है, हिदायत भी इसी में है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यही आज का पैगाम है कि हम कुरान से दोस्ती कर लें, रोज कुरान पढ़ें और इसको समझने वाले बन जाएं। और आखिरी बात, नबी पाक क्या फरमाते हैं? जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नबी पाक फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज आका को बड़ी पसंद है। नमाज मोमिनीन की मेराज है कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, नारा लगाएं जरा बुलंद आवाज से, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी।
انشاءاللہ بس نماز اور قرآن اس کو تھام لیں, آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا. سورہ فتح آیت نمبر 29, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. مصطفیٰ کا معنی سمجھتے؟ چوزن ون, چنا ہوا, سلیکٹڈ. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. آگے سنو, سورہ آل عمران آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے مجتبا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے آپ کو صاحب معراج فرمایا. سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر. تو سورہ بنی اسرائیل بھی نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا. اللہ اکبر. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو سبحان اللہ, قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمائی. نعت خوانی کی ابتدا, سبحان اللہ, بہت پیارے صحابی رسول ہیں اور بھی بہت سارے صحابی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے, مگر جو شاعر رسول نعت گو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے, اور نعت سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ نعت سننا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, نبی پاک کی گفتگو کی, مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ, مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم جو رسول پاک کا قول تھا, اللہ اس قول کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ترجمہ, اے محبوب تمہاری جان کی قسم, بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. اللہ نبی پاک کی قول کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اللہ نبی پاک کی عمر مبارک کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کریم قرآن میں ایک جگہ نبی پاک کے شہر کی, نبی پاک کی راہ گزر کی قسم کیسے ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد, یعنی مجھے اس شہر کی قسم, وانت حل بہذا البلد, نبی پاک جس شہر میں رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے, ترجمہ, اس زمانہ محبوب کی قسم, نبی پاک کے زمانے کی قسم.
اب ان چاروں آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا شعر سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے نبی پاک کی نعت بیان فرمائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ میں آج ساری رات آپ کو قرآن پاک کی آیتیں ہی سناتا رہوں اور بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں رب عز و جل نے نبی پاک کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، مگر ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اور یہاں میں آج پورا بیان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ دراصل قرآن سے ہمیں کیوں محبت نہ ہو؟ قرآن مجید ایک تو اللہ کی کتاب ہے، باقی عاشقان رسول سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نبی پاک کے بہت سارے معجزات کا ذکر سنتے ہیں، اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں جب بھی نبی پاک کے معجزات کی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہی ہوتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کی قسمت پر رشک بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی۔ ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکے۔ ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ وہ ذات جس کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے سبب ہی یہ کائنات بنی ہے۔ شاعر مشرق کیا خوب لکھتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حجاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ، جتنا ذکر خیر کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह आप यकीन करें, आप दुरूद पाक जब एबंडेंस के साथ, कसरत के साथ पढ़ेंगे ना, तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपका टेंशन रिलीज हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। अगर मैं बहुत सारी हदीसों का मजमुआ करके उससे अगर आपको एक्सट्रैक्ट करके चंद मदनी फूल पेश करूं, तो इसका मतलब यह बनता है कि अगर आप बीमार हैं तो दुरूद पढ़िए, परेशान हैं तो दुरूद पढ़िए, कर्जे में हैं दुरूद पढ़िए, रोजगार की प्रॉब्लम में हैं दुरूद पढ़िए, किसी टेंशन में हैं दुरूद पढ़िए, आप किसी परेशानी में हैं, अपने आप को बर्डन में फील कर रहे हैं, दुरूद पढ़िए। मौत के वक्त नबी पाक का दीदार चाहिए, दुरूद पढ़िए। नज़ा की सख्तियों से बचना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आप कब्र के अंदर रोशनी चाहते हैं, नूर चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। महशर के दिन पुल सिरात पर साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। नबी पाक की शफाअत चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। और सुभान अल्लाह मदीने जाना चाहते हैं, दुरूद पढ़िए। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पढ़िए। ये सारी बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मैंने बहुत सारी हदीसों को जमा करके उसका यूं समझिए इतर आपके सामने पेश कर दिया है। अब मुझे बताइए, बीइंग अ मुस्लिम हमें जो जो चाहिए वो सारी बातें तो मैंने बयान कर दी। रोजगार में बरकत चाहिए, फैमिली में बरकत चाहिए, बीमारी से बचना चाहते हैं, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं, आखिरत की खैर चाहते हैं, यानी जो कुछ आप चाहते हैं अहादीस में एक एक करके वो सारे इनाम बयान किए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पाक के फजाइल में, फिर भी हम ना पढ़ें। और अफसोस ये होता है इतने फजाइल मगर फिर भी बहुत बड़ी तादाद वो है कि बताइए आज के दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आपने दुरूद पढ़ा। तो हम बहुत कम दुरूद पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है, हमारा मोबाइल फोन हमारे घंटों ले जाता है, मगर हमारी जबान पर जिक्र व दुरूद बहुत कम आता है। तो खुदारा अपने वक्त को कीमती बनाइए। सच्ची बात यह है कि मेरा और आपका वक्त कीमती ही जब होता है जब हमारा वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में सर्फ होता है। एक्चुअली हम अपने वक्त को कीमती अब बना रहे हैं। ये वक्त गुजर रहा है ना, यही कीमती वक्त है। अल्लाह ऐसा वक्त हमें बार बार नसीब फरमाए। वो लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। अब जरा शेर को समझिएगा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइन, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी मां ने जना ही नहीं है। खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सारे ऐबों से पाक बनाया है। कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा, हुजूर आपको रब ने ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते थे। सहाबी रसूल की नात है ये। There is no objection on the नात of सहाबी रसूल। अब मैं इन चारों अशार के सामने आज की नात ख्वानी के कुछ अशार रख देता हूं ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। आप लिखते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, हुजूर आप जैसा हसीन और जमील किसी मां ने जना ही नहीं। तो अगर आज हम झूम झूम कर पढ़ें कि जैसे मेरे सरकार हैं, कहो ना ऐसा नहीं कोई। ये तो सहाबी रसूल की नात का तर्जमा हुआ। अगर सहाबी रसूल लिखते हैं खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन, हुजूर अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया, तो अगर बरेली के ताजदार लिखें वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये तो हजरत हसन बिन साबित का तर्जमा मालूम होता है। और अब सुनो, कहते हैं का अन्नका कद खुलिकत कमा
यशा, हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो अगर मेरे आला हजरत लिख दें कि खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये वही अकीदा है, ये वही ख्याल है जो सहाबाए किराम के जमाने से जारी है और आज भी मुसलमानों में ऐसा ही है। अल्लाह पाक हमें मरते दम तक नबी पाक के गीत गाने वालों में शामिल रखे, सरकार के चर्चे को बुलंद करने वालों में हमें शामिल रखे। क्या खूबसूरत इल्तिजा। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान साहब नूरी लिखते हैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। क्या खूबसूरत इल्तिजा करते हैं कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें, कब्र में पूछेंगे ना फरिश्ते, सरकार का आशिक नबी पाक का दीदार भी तो करेगा ना। ये इश्क वाली बात है कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछें आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने नात ख्वानी के हवाले से और कुरान से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अर्ज की। अब मैं अपने बयान के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं। आज मैं आपको कुरान पाक का एक बड़ा हिस्टोरिकल वाकया, कुछ वाकयात वो हैं जो हो चुके, मगर कुछ वाकयात वो हैं जो होने हैं। कुर्बे कयामत से पहले कुछ कयामत की निशानियां आनी हैं, जिनको साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। कुछ लोग इस हवाले से भी कंफ्यूज रहते हैं या कंफ्यूज करने वाले करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब था या नहीं। हम सब आशिकान रसूल का मानना यह है कि अल्लाह के बताए से, इस बात को याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना अपने हबीब को इल्म दिया, अल्लाह ने दिया ना, तो अल्लाह के बताए से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म गैब था और है। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान मिसाल, बहुत सारे क्लेरिफाई हो जाएंगे कि कयामत की निशानियां क्या है। ये तो हुआ नहीं है ना, तो सब होगा। कयामत से पहले की निशानियां क्या कुरान में है या हदीस में है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी एक एक करके कयामत की निशानियां बयान की। तो ये सारा इल्म गैबी तो है। ये कहां से पता चला? हदीस के जरिए में पता चला कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा, कयामत से पहले दाब्बतुल अर्द आएगा, कयामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, कयामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, जनाब फलां इलाकों में जलजला आएगा। ये सारी बातें कहां से पता चल रही हैं? आज दुनिया मानती है कयामत की निशानियों को, मोटी मोटी किताबें लिख दी गई। तो सारा इल्म गैबी तो है। नबी पाक ने आने वाली खबरें दी हैं। तो बहुत खूबसूरत शायर ने बात लिखी, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो आज मैं कुरान और हदीस से एक ऐसा वाकया जो कि होना है, और वो है याजूज माजूज का खुरूज। ये कयामत से पहले होगा। हजरत जुल्करनैन की पहले बात करते हैं। दुनिया में 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, ठीक है। उसमें 2 थे काफिर और 2 थे ईमान वाले। जो ईमान वाले थे उनमें एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही, और एक हजरत जुल्करनैन। हजरत जुल्करनैन ये अल्लाह के नबी नहीं थे, मगर ये अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े बुजुर्ग थे। आपने दुनिया का, पूरी दुनिया का ट्रैवल किया। आपकी जिंदगी में जो 3 सफर है वो सारा सूरह कहफ को अगर पढ़ें, इतनी अमेजिंग सूरत है कुरान पाक की। वैसे तो हर सूरत को पढ़ना है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, मगर सूरह कहफ में 3 बड़े खूबसूरत वाकयात, और तीनों ही तारीखी वाकयात हैं। एक हजरत जुल्करनैन का वाकया, याजूज माजूज वाला। एक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत खिज़र की जो मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर, पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ऐसा वाकया कि ईमान ताजा कर देता है कि इन दोनों की मुलाकात हुई और क्या गुफ्तगू हुई और कैसे कैसे वाकयात हुए। और तीसरा वाकया खुद सूरह कहफ जिस नाम पर है, यानी गार वालों का वाकया, असहाबे कहफ का वाकया। एक सूरत के अंदर इतने हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं।
انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، اب ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ. اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال. یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان. اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین. اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے. جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے. اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی. اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے. میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہیں. میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے. اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا. اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو. میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا. زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ. کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے. آپ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان. تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے. بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا. یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں. ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی. امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں. پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی. اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا. ایک طویل داستان ہے.
لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے. امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے. اور سبحان اللہ، اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی. نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا. جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے. میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسے کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے.
ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں. یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی. اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، نہیں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیٹا غرق کر دوں. تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف دی. یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا. نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے. بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہو نا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اب اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دے دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا. ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی. دعائیں لو، ہائے نہ لو. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے. زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں. یہ زندگی گزارو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا تھا، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا. نہ گزارو ایسی زندگی. ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جاؤ، نرم ہو جائیں، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کریں، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کریں. یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں. اور کیوں کر رہا ہوں؟ کہ قرآن میں کیا کیا ہے ہمیں پتا تو چلے، ہائی لائٹ تو ہو. کتنے ہم میں سے ایسے جن کو یہ واقعات پتا ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن میں یہ سب پڑھا ہے، اور میں تو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایسے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں. ہمارے بچوں کو اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. اگر ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں